آج سے ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے سوالات اور ان کے جوابات کا۔ اس حوالے سے ہمیں بہت سارے سوالات موصول ہو چکے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے بلکہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ اپنا سوال سکرین پر نظر آنے والے ای میلز کے اوپر ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ جی، تو آپ ایسا کریں، جو آپ کے پاس سوالات ہیں آپ سوالات سامنے رکھیں۔ جی احمد بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ عالم الغیب ہے، اسے تو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، کون مومن ہے، کون مشرک ہے، تو پھر وہ آزماتا کیوں ہے؟ آزمانے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں آپ کو سامنے والے کا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، یعنی کہ اللہ تو جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کا علم رکھتا ہے، جی لیکن اس کے باوجود اللہ جو ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ آزمایا تو کسی کو تب جاتا ہے جب آپ کو کسی کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، آپ کو کسی کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ یوں کسی کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، یعنی وہ بندہ ایکسپوز ہو جائے۔ یہی سوال ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سوال جب کھڑا ہوتا ہے رب پر، کوئی بھی سوال جب رب پر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً آپ یہ سوال رب پر کھڑا کر رہے ہیں؟ جی چیز یہ ہے کہ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو علم ہی نہیں کہ رب کیا ہے۔ آپ نہ صرف یہ آپ کو نہیں علم کہ رب کیا ہے، بلکہ آپ رب کو ایک انسان سمجھتے ہوئے سوال کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کو انسان سمجھتے ہوئے سوال ایک انسان سمجھتے ہوئے سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے اللہ عالم الغیب ہے، تو آگے آپ کیوں بھول گئے کہ اللہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ انسان نہیں ہے۔ اب اگر اللہ جو آپ کو پتا ہے عالم الغیب ہے اور پھر بھی آزماتا ہے، تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ وہ خود جاننے کے لیے آزماتا ہے کہ بندہ کیا ہے، کہ اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کے سوال کا جواب آپ کے اپنے سوال میں موجود ہے، آپ کے سوال کے پہلے حصے میں، کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ عالم الغیب ہے تو پھر وہ کیوں آزماتا ہے؟ ہاں، یہ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں آزماتا ہے۔ تو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ اس لیے آزماتا ہے، دیکھیں، آزماتا اللہ کن کو ہے؟ انسانوں کو۔ کن کو آزماتا ہے؟ انسانوں کو۔ کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے کہ اب انسان جو ہے، دیکھیں، اگر آپ کسی بندے کو کوئی بات کہتے ہیں یا وہ کوئی آپ سے بات کہتا ہے، کیا گارنٹی ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا وہ سچ بول رہا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں جی، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو کیسے پتا چلے گا سامنے والا سچ بول رہا ہے؟ آزمایا جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک بندہ اللہ کے سامنے ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اللہ میرا میں تیرا بندہ ہوں، تو کیا رب جو ہے اس کی بات کو مان لے؟ حالانکہ رب تو عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا جھوٹ۔ اب اگر اللہ یہ کہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو بندہ مانے گا؟ وہ جو پہلے جھوٹ بول رہا ہے، آلریڈی بول ہی جھوٹ رہا ہے، وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے، نہیں میں تو سچ بول رہا ہوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو یوں آپ جتنی چیزیں اس کو آرگو کرتے رہیں، وہ جو جب اس نے بنیاد ہی جھوٹ کی رکھی ہے وہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا، وہ نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ تو اگر سامنے والا، یعنی آپ جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والا زبان سے کہتا نہیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے، ٹھیک ہے نا، آپ زبان سے کہتے ہو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں سچ بول رہا ہوں، یعنی وہ پھر جھوٹ بولے گا، آپ پھر کو نہیں، اب لگے رہو ہزاروں سال لگے رہو، یہ بحث چلتی رہے گی، آپ نتیجے پر نہیں پہنچو گے، آپ نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ تو اگر اللہ بھی ایسے ہی کہے
کوئی کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی اللہ کے سامنے، رب کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ، اب اللہ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب اللہ بھی زبان سے کہے نہیں یہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بندہ مانے گا؟ تو یہ تو بحث چلتی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو رب ثابت ہوتا ہے، اور رب تو تب ثابت ہوتا ہے جب بندہ جھوٹ بولے اور رب وہ جھوٹ اس کے منہ پر دے مارے، بندے کو لاجواب کر دے۔ اللہ بندے کو، انسان کو اس لیے نہیں آزماتا کہ اللہ کو نہیں پتا وہ بندہ کیا ہے، اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کو پتا چل رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایک اسم ہے الوہاب۔ کیا اسم ہے؟ الوہاب۔ الوہاب، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ پراپرٹی ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو آپ نے اس کو پریکٹیکل یعنی عمل سے بھی ثابت کرنا ہے۔ آپ نے اس کو عمل سے ثابت کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ جو ہے وہ اور نہیں ہے، یعنی ون سائیڈڈ نہیں ہے، کانا نہیں ہے، اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے۔ تو جو آپ بولتے ہو وہ گراؤنڈ ریالٹی بھی ہونی چاہیے، اس کا جوڑا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب غور کیجئے گا، اب ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک بندہ بات کرتا ہے تو رب یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے آزمانے جا رہا ہوں یا میں تجھے آزمانے، رب تو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی اس بات کو گراؤنڈ ریالٹی ثابت کر۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو اے میرے رب میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو ہدایت کا طلبگار ہوں، تو رب کیا کرے گا؟ رب کہے گا بھائی تو اپنی اس زبان کو، اپنی اس آواز کو، اپنی اس بات کو عملی طور پر ثابت کر، گراؤنڈ ریالٹی بنا۔ کیونکہ اگر تو محض منہ سے بولتا ہے اور وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی، یہ تو ہوا ہے، یہ تو کوئی بھی خارج کر سکتا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا یہ چیز، میری یہ سنت نہیں ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قول ہے تو فعل بھی ہونا چاہیے، اگر قول ہے اور فعل نہیں ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب چیز یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو المومن ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، تو رب کہے گا بھائی صرف زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرو، اس کو گراؤنڈ ریالٹی بناؤ، تم میرے بندے نظر آنے چاہیے، تمہیں میرا بندہ نظر آنا چاہیے۔ تو اب جب رب حالات ویسے بناتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، تو رب اپنے بندے سے کام نہیں لے گا؟ بالکل لے گا نا۔ تو کام کون سا لے گا؟ رب پہلی سٹیج کا کام۔ تو رب آپ کی صلاحیت، آپ کی اہلیت کے مطابق آپ کے سامنے کام لے کر آتا ہے۔ جب تو کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرا کام کر، ثابت کر، یعنی میرا کام کر۔ رب تو کہتا ہے اب کام کرنا، پھر اب وہ کسی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور کن کے لیے فتنہ آزمائش بندی فتنہ بنتی؟ جن کے اندر بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، جو یا تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا پھر آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا کہ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے، بھائی اللہ نہیں آزماتا۔ اللہ کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو عالم الغیب ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ آزماتا ہے تو وہ جو آزمائش ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے اپنے اوپر حقیقت واضح ہو جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹے ہو یا سچے ہو، آپ کو دکھانے کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ کو زبان سے بتایا جائے گا آپ کو نہیں مانے گا، آپ تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اور جھوٹ بول دو گے۔ ایک بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرا میں تیرا بندہ ہوں، تو رب تو کہے گا بھائی میرا بندہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، کام کر جی، کیوں میں اپنا کام شریک سے تو نہ لوں گا، اپنے بندے سے لوں گا نا جو میرا وجود ہے۔ تو رب کہے گا یہ کام کر۔ جو رب کا بندہ ہوگا وہ فوری کام کرے گا، وہ کیوں کہاں یہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، بغیر کسی ہیلے، بغیر کسی حجت بہانے کے فوری کام کرے گا۔ اور بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام، وجود کا حصہ، وجود، جیسے آپ کے وجود میں ہاتھ ہے، آپ ہاتھوں کو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، یا کوئی عذر کو بہانہ پیش کرتے ہیں؟ اگر آپ آگ کی طرف ان کو کہیں فوری جاتے ہی نہیں کہتے، گند میں ڈالیں جاتے ہی نہیں جاتے۔ اس کو کہتے ہیں بندہ، اس کو کہتے ہیں غلام جی۔ جب آپ زبان سے کہیں گے اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو
عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. اور آپ تو پھر آپ کو کہے گا تو میرا بندہ ہے، یہ لے پھر یہ کام کر جو تیری ذمہ داری ہے. اب جو بندہ ہوگا اس کو تو اگر رب آگ میں بھی کودنے کا کہے گا تو وہ تو ابراہیم کی طرح کود جائے گا. اور جو بندہ نہیں ہوگا، جو جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اس کے اپنے اوپر واضح ہو جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں. جی یہ ہے حقیقت. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں آزمانا چاہیے تو بھئی اللہ آزما کہاں رہا ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری حقیقت بتا رہا ہے. اللہ تمہیں تمہاری حقیقت بتا رہا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، جو اس کی سنت ہے، جو اس کا طریقہ ہے. جی الوہاب، الوہاب کا مطلب کیا ہے؟ الوہاب کا مطلب آپ رب کی طرف رخ کرتے ہو تو آپ کو اپنے آپ کو رب کا وجود ثابت بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں اے میرا رب، اے میرا میں ہدایت کا طلبگار ہوں، اے میرا میں ہدایت کا طلبگار ہوں، اے میرا میرا ہدایت کا طلبگار ہوں، تو رب آپ کے سامنے ہدایت لائے گا. رب آپ کے سامنے ہدایت لے کر آئے، حق لے کر آئے گا. اب وہ حق آپ کو ناگوار گزرے گا. اگر آپ واقعاً حق کے طلبگار ہوں گے تو آپ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. آپ کی مثال ابراہیم کی سی ہوگی. ابراہیم کہا اے میرا رب میں ہدایت چاہتا ہوں، تو ابراہیم نے کو رب نے کیا کہا؟ ابراہیم کو رب نے یہ کہا کہ اگر تو ہدایت چاہتا ہو، ہدایت تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ غلط ہے، وہ مشرک ہے، اور حق اس کے بالکل برعکس ہے. ہدایت یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے بت توڑ دیں. یہ ہے ہدایت، یہ ہے حق. حق کیا ہے؟ اس وقت جس وقت تو موجود ہے، اس وقت کیا کرنے کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا؟ توڑ بت. تو ابراہیم نے کیا کہ کوئی بہانے، کوئی ہیلا حجت نہیں، میں اگر بت توڑوں گا پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہو جائے گا، مجھے قتل کر کے مار دے گا. یہ کوئی بہانے پیش کیے تھے؟ کہ بہانے بنتے نہیں تھے؟ بہانے بنتے تھے، پیش نہیں کیے. جگہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. تو جو واقعتاً ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں یا رب کے بندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے فتنہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے لیے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری، ان کا اپنا کام ہوتا ہے. جی لیکن جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. یہ تو رب کا قانون ہے، جو جھوٹا آتا ہے وہ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی سے تو پتہ چلتا ہے یہ رب ہے. جی اور اگر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ اس کا جھوٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ رب ثابت ہوتا ہے؟ جی وہ تو رب بھی ثابت نہیں ہوتا. کوئی بھی اٹھ کے اسے دھوکہ دے دے اور واضح نہیں ہو رہا. اگر نہیں سمجھ آئے تو کسی اور پہلو سے کہتے ہیں، اور پہلو سے بھی واضح کر دیتے ہیں. چیز یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کو سب علم ہے، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کو سب علم ہے تو اللہ کو پتہ ہے جو آیا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب جو سچ بول رہا ہے اللہ کو تو پتہ نا سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو سچ بول رہا ہے اس کو رب وہی کام کہے گا جو کام واقعتاً اس نے کرنا ہے. جی تو کیا رب کسی کی استطاعت سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری لا دے گا؟ جو سچ بول رہے اللہ کو پتہ ہے یہ سچا ہے تو اللہ اسے وہی کام کہے گا جو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. جی لیکن جو جھوٹا ہوگا، رب کو تو پتہ ہے نا جھوٹا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اب اسے کام کہا جائے گا، یہ کرے گا؟ جی نہیں کرے گا. اب اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے، اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو رب پھر اسے ایسا کام کہتا ہے جو اس نے کرنا ہی نہیں، یعنی جھوٹا ثابت ہو. اس کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے. فتنہ انسان، آزمائش انسان اپنے لیے خود کریٹ کرتا ہے. جب بھی آپ کسی لالچ کے تحت اپنے کسی مرض کو لے کر رب کی طرف جاؤ گے، رب کی طرف اگر رخ کرنا ہے نا تو خالص حق کے لیے کرنا ہے، کسی لالچ کے لیے نہیں کرنا. اگر لالچ کے لیے کرو گے رب آپ کو فتنے میں ڈالے گا، مارے جاؤ گے، برے چھانٹی کر کے رکھ دے گا. رب کا چھاننا بہت حکیم ہے، کس کو کس سوراخ سے نیچے گرانا ہے سارا پتہ ہے اسے. اس نے ہر ایک کے لیے سوراخ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو دوسری چیز یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو رسول ہیں ان کو جو اتنے مشکل کام کہے گئے وہ ان کے لیے آزمائش تھے. حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے
لیکن لوگ اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات کھڑے کرتے ہیں. جی اوٹ پٹانگ سوالات کھڑے کرتے ہیں، حالانکہ سوال بنتے نہیں ہیں، اور اگر سوال کھڑا ہو بھی تو جواب اس میں موجود ہے. کون سا رسول ہے جو اس کو کام کہا گیا اس نے کیا نہیں؟ سب نے کیا. ہاں یہ ہے، یہ واقعی حقیقت ان کو بہت بڑا کام کہا گیا، یعنی کہ آگ میں کودنے کا کہا گیا، تو کیا انہوں نے آگ میں کودنے سے انکار کیا؟ نہیں کیا. یا ان کا پھر نقصان ہوا؟ نہیں. رسول رول ماڈل ہوتے ہیں، اسوۃ حسنہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کو اتنا بڑا کام کہا جاتا ہے جی، تاکہ وہ رول ماڈل ثابت ہوں ہر ایک کے لیے. کیسے؟ جو مشرک ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں جی، وہ پہلے سے ان کو پتا ہو، یعنی پہلے سے ان کے اندر یہ چیز ہو کہ اگر ہم رب کی طرف جائیں گے وہ تو بہت بڑا کام کہہ دے گا، پھنس جائیں گے. پہلی مرض یہ اندر جو ہے نا مرض موجود ہے، پہلے ہی اپنی جماعت تفریق کر رہے ہیں جی، حالانکہ مرض نہیں ہوگا. اور رسولوں کو اتنا بڑا کام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں وہ رب نے استطاعت و صلاحیت بھی رکھی ہوتی ہے. آپ کو اتنا بڑا نہیں کہے گا، پہلے دیکھا جائے گا آپ میں صلاحیت کتنی رکھی ہے، اس صلاحیت کے مطابق آپ کو کہا جائے گا. رسول جو کام کرتے ہیں، ذمہ داری ادا کرتے ہیں، جو ان کو کام کہا جاتا ہے، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے وجود کا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ وجود کا کپڑے پہنے، آپ کو کبھی لگا کہ آپ نے بوجھ اٹھایا، آپ کو ایکسٹرا کیری کیا ہوا ہے جی، بدن کا حصہ ہے. بدن. لیکن اگر یہ کپڑے کسی کیڑی کو پہنا دیے جائیں اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا، نکل پائے گی. تو رب استطاعت دیکھتا ہے جو میری طرف آ رہا ہے، اس میں استطاعت کتنی ہے. اس نے، رب کو پتا ہے اس میں کتنی استطاعت، اس نے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، اس نے رکھی ہے استطاعت، صلاحیتیں رکھی ہیں. اس سے بہتر کسے پتا ہے جی؟ نہیں پتا. تو رب ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر بوجھ لاتا ہے. لیکن لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم جو حق کی طرف جائیں، ہمارے اوپر بھی ایسا کام نہ، ہمیں ایسا کام نہ کہہ دیا جیسے ابراہیم کو کہا گیا، جیسے عیسیٰ بن مریم کو کہا گیا جی. اور یہ چیزیں رب نے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ چھانٹی کرنے کے لیے. اور جو میرا وجود نہیں ہے، جو شریک ہیں، وہ دور سے بھاگ جائیں. اور اگر کوئی دھوکہ دینے کے لیے آئے تو پھر اس کو میں وہ کہوں لے کر. یہ چھاننی لگائی ہوئی رب نے. ہوا واضح نہیں ہوا؟ سوال کا جواب کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں. آخر میں بالکل آسان الفاظ میں پہلی تو چیز یہ، رب آزماتا نہیں ہے. آزماتا بندہ خود اپنے آپ کو، انسان خود اپنے آپ کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ رب کے سامنے سچ بولو گے وہ آزمائش ہوگی نہیں، جھوٹ بولو گے پھنس جاؤ گے. تو آزمایا کس نے جی؟ خود ہی آپ آزما رہے ہو. اور جو ایکسپوز ہوتے ہو، آپ ایکسپوز ہوتے ہو تو کون رب کر رہا ہوتا ہے یا آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہو؟ اپنے آپ کو خود ایکسپوز خود کر رہے ہوتے ہو جی. جو پردہ ڈالا ہوتا ہے وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں، پردہ ہٹا رہے ہوتے ہو. رب تو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. یہی تو اس کے عالم الغیب کو نہیں پہچان ہے. اگر وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرے گا تو عالم الغیب بھی ثابت نہیں ہوتا. رب کا قانون یہ ہے کہ جو دعویٰ لے کر آئے گا، جو آپ بات کریں گے، آپ کو اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا، گراؤنڈ ریالٹی بنانا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہر شاید اس کا جوڑا ہے، قول ہے تو فعل بھی ہے. جو بھی آپ کی بات ہے، جو آپ قول ہے، جو بولتے ہو، آپ کو اس کو ثابت کرنا ہوگا. ہوگا جی واضح؟ تو اگلی نشست میں اگلے سوال پر بات کریں گے جی. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.